ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا، دانش پرنس سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، ہاں جی دانش، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ ہلو ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ ہاں، میں پہلے بھی آیا تھا آپ کی جو پچھلی لائیو اسٹریم تھی، پتہ ہے آپ کو شاید؟ اچھا اچھا، ہاں دانش مجھے علی عارف یاد، خان، ہاں مجھے پتا ہے، اچھا جسٹیفیکیشن آف لونڈی۔ تو میں نے اس چیز کے اوپر بات کرنی تھی کیونکہ اس وقت جو ہے نا میں نے وہ صحیح مطلب جو آیات نمبر تھے مجھے وہ نہیں تھے یاد۔ یعنی مقصد میرا یہ تھا کہ آپ جو ہیں مطلب جو غلط بتاتے ہیں، یعنی قرآن میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا کہ آپ یعنی مسلم جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں، لونڈیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ غلط بتاتے ہیں، یعنی میرا یہ آرگومنٹ ہے۔ اور ایک دوسری اخلاقیات کے اوپر بات کرنی تھی، چلے وہ بعد میں کریں۔ تو کیا کرنی ہے بات، آپ نے کریں پھر؟ چلیں یعنی آپ یعنی یہ مانتے ہیں نہیں یعنی کہ جو مسلم تھے یعنی مسلمان ہم یعنی ریپ کرتے تھے لونڈیوں کے ساتھ، یعنی یہ آپ کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا آرگومنٹ تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے؟ نہیں قرآن میں لکھا ہے یہ بات۔ رسول اللہ جنگ کے میدان میں جا کے کیا کرتے تھے، قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ نہیں بات سنیں نا، یعنی آپ یعنی آرگیومنٹ آگے سے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ چینج نہیں کر رہا۔ نہیں دیکھیں، ایک منٹ یعنی لونڈی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس دن یہ کہا تھا کہ میں لونڈیاں رکھ سکتا ہوں، یعنی لونڈیاں عام بیویوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، ان سے نکاح ہوتا ہے اور ان کے آواز آپ کی بند ہو گئی ہے۔ نکاح، جی ہاں جی ٹھیک آ رہی ہے، اب بات کریں بات۔ ٹھیک ہے، نکاح ہوتا ہے لونڈیوں کے ساتھ باقاعدہ، اور ان کے جو مالک ہوتے ہیں ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ سیم اگر آج ہوتا تو آج ان کے گھر رشتہ بھیجنا ہوتا تھا، ان سے اجازت لینی تھی۔ سیم یہی شادی کا جو نظام ہوتا ہے یہی ہوتا تھا، یعنی آپ جو ہے غلط پریڈکشنز دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پہلا جو میں نے کوشچن کیا نا، ذرا اس کا جواب دیں، آپ کی بات پہ آتے ہیں ابھی، بالکل ایگزیکٹلی آپ کی بات پہ آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ نہیں جنگ کے کوشچن میدان میں آنا، رسول، یعنی میری بات کا جواب یہ چلے ہے میں پھر آپ کو جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ میں ٹھیک تو ہے چاہ سر۔ رہا ہوں کہ آپ کو گفتگو میں انکلوڈ کیا جائے، اس لیے کوشچن پوچھا تھا، مگر جواب دینا میرے لیے زیادہ آسان ہے بلکہ، نہیں میں وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں بعد میں وہ چلیں اب بات سن کرتا لیں کہ جواب کیا ہے اس بات کا۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں تو کوئی لکھا ہی نہیں ہے کہ جنگ بدر یوں ہوئی تھی تو اس میں اتنی ڈونڈیاں آتھائی، تو اتنے غلام آتھائے، تو اتنے مسلمان اتنے کافر آتھائے۔ جنگ عذاب میں کیا ہوا تھا، غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، بنو مستلق کے غزوے میں کیا ہوا تھا، رسول اللہ نے زندگی میں کتنی جنگیں لڑی تھی، رسول اللہ کی کتنی بیویاں تھی، رسول اللہ کی لونڈیاں کون تھی، صحابی ٹھیک ہے کتنے تھے، رسول ٹھیک ہے اللہ کی ٹھیک ہے زندگی کا تو کچھ بھی قرآن میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ٹھیک یہ سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن میں مجھے دکھا دیں کہ کہاں لکھا ہے فلاں بات، تو بھائی قرآن میں تو کچھ بھی نہیں لکھا، کیونکہ قرآن تو ایک لولی لنگڑی معذور نامکمل چھوٹی سی بچی بچونگڑی کتاب ہے، جس کے اندر رسول اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا، رسول اللہ کا نام گن کے ایک ہاں بار آیا ہے، تو ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو اگر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان لونڈیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، تو آپ کو قرآن سے تو کخ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ جی بالکل، یعنی بات سنیں، یعنی یہی تو سچ ہے نا۔ اگر اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تو اس میں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ خود سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ باتیں، اسی لیے تو ہسٹری نہیں ہے نا۔ اب جو کرسچنز ہیں ان آپ نے کی وہ بات مجھے ہسٹری سمجھ لکھی نہیں ہوئی آئی، ذرا کلیئرلی بات کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا کہ رسول اللہ لونڈیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، ہے۔ ہاں تو نہیں لکھا اس ہوا، سے یہ لیکن ثابت ان کے ہوتا ہے کہ رسول حقوق، اللہ بات لونڈیوں کے سنیں، ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے دیکھیں تھے، یہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے۔ ہم نے بات سنیں، اب پہلے میں اپنا آرگیومنٹ رکھتا ہوں، پھر آپ اس کا جواب دیں، پھر میں چپ رہوں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو سورہ نساء پہ بات کرتے ہیں جو اس دن آپ نے نہیں تھی کی، تو اس میں اس قرآن سے سٹارٹ کرنا ہے نا۔ پھر آپ جو قرآن کے ساتھ حدیثیں یا وہ ہسٹری میچ ہوئی، اب قرآن کے جو حقوق ہیں لونڈیوں کے، ان کے مطابق اگر کوئی ان کے ساتھ ہینڈل یعنی ان کے ساتھ لائف سپینڈ کرتا ہے تو میں ان کو پھر مانوں گا۔ اگر ان کے اگینسٹ بات جائے گی تو میں ان کو نہیں مانوں گا، یعنی میں یہی کہوں گا کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ اب جب ہماری بکس میں یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے وہ 50 مرتبہ لکھا ہوتا ہے، 50 بار چینج ہوتا ہے، تو میں تو نہیں مانوں گا اس کو۔ اچھا تو پھر ابھی آپ یعنی آپ پھر یہ بات نہ کیا کریں
کہ جو لونڈیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو پاکستان کے جو نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ جو کالج لائف میں ہیں، تو یا ہندو لڑکیاں یا ہندو یا پھر یہ پاکستانی لڑکیاں مسلم جو جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ غلط گائیڈ کر رہے ہیں. یعنی وہ جو ہماری یوتھ ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ جب آپ سے سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا پتا واقعی یہی بات ہو. ٹھیک ہے، تو واقعی وہی بات ہے جو میں بتاتا ہوں. اب میں جواب نہیں دے سکتا ہوں یا ابھی آپ نے اور بات کرنی ہے؟ یعنی قرآن جب برائی سے روکتا ہے آپ وہ باتیں نہیں بتائیں گے. یعنی ہسٹری سے کوئی بات جو غلط ہے آپ وہ پیش کر دیں گے. یعنی نیگیٹیوٹی کو آپ جو ہے نا پک کریں گے. آپ جو آپ کی بات پازیٹیوٹی ہے، جب مکمل ہو قرآن جائے تو میں چوری سے بات کروں. روکتا ہے آپ وہ نہیں بتائیں گے. جی قرآن چوری سے بھی روکتا ہے، کسی کا حق نہ کھاؤ، آپ وہ نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، آپ جو ہیں غلط یا ہسٹری سے اٹھا کے باتیں بتائیں گے. یعنی قرآن میں تو نہیں لکھا کہ لونڈیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. ان کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 نکالیں نا، ابھی دکھائیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کا ترجمہ. اچھا چلے میں آپ کی بات کا پہلے جواب دوں یا پہلے آپ کو میں پہلے ذرا آپ کی بات کا جواب دے لوں نا کہ میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دے دوں اب جواب. اب آپ چلیں ذرا غور سے سنیں اور دھیان سے ذرا تسلی سے سنیں. چلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی قرآن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے جو بات آپ کو کہی نا آپ کو وہ سمجھ نہیں آئی. اصل میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. قرآن سے تو یہ پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے کہ نہیں. قرآن ایک شاعری کی کتاب ہے. غالب کے دیوان سے یہ نہیں پتہ لگے گا کہ غالب چرس پیتا تھا یا نہیں پیتا تھا، ٹھیک ہے، یا غالب شراب پیتا تھا یا نہیں پیتا تھا. یہ باتیں نہیں پتہ لگ سکتی، ٹھیک ہے. مگر قرآن سے ہمیں پھر بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں کیونکہ اس میں حکم بہت سارے ہوتے ہیں. مگر قرآن میں لونڈی کا ذکر تو ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہے، اس دن آپ مان کے بھی گئے تھے، ٹھیک ہے. مگر ایک اور چیز ہے کہ لونڈی کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا یہ دیکھنے کے لیے ہمیں فقہ، حدیث، تفسیر، تاریخ یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. اسلام جو ہے نا قرآن میں نہیں ہے صرف. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ قرآن میں صرف اسلام ہے. کیوں آپ کی غلط فہمی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ تو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتا سکتے قرآن سے، آپ 6 کلمے نہیں نکال کے دے سکتے قرآن سے، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت محمد کے ماں اور باپ کا نام کیا تھا، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت محمد پیدا کہاں ہوئے تھے، حضرت محمد مرے کب تھے، حضرت محمد کے بچے کتنے تھے. سنت کی باتیں قرآن سے نہیں نکلتی. اسی لیے تو سنت سیرت کی کتابیں علیحدہ لکھی گئی ہیں نا، ورنہ قرآن کافی ہوتا نا. اگر آپ سمجھتے ہیں نا قرآن کافی ہے تو قرآن تو آپ کو رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا. اگر میں کہتا ہوں کسی دنیا کے بندے کو جا کے قرآن پکڑا دیں جو کہ جس نے اسلام کا کبھی نام نہیں سنا اور اسے کہیں کہ اب چلو یہ پورا پڑھ لیا اور اب بتاؤ کہ یہ کس بندے پہ اترا تھا، تو وہ تو بتا ہی نہیں سکے گا. وہ یہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ یہ بھائی ڈراپ ہو گیا کہ وہ یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ قرآن کس پہ اترا تھا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں. تو دوسری بات کہ اس بھائی سے پہلے بھی ان سے بات کی تھی کہ لونڈیوں کے ساتھ کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو دکھاتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہندوؤں کو یا اسٹوڈنٹس کو گمراہ کرتے ہیں. بھائی ہم جو کچھ بھی دکھاتے ہیں اس کی سارے ریفرنسز بھی ہم بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے. کبھی ہم نے ایسے نہیں بتایا کہ ہاں جی او جی محمد ایسے کرتے تھے میرا خیال ہے. میرا خیال نہیں میں آپ کو بتاتا، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، سارا کچھ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے وہی آج تک بتایا. کوئی ایسی بات آج تک آپ لوگوں کو نہیں بتائی جو کہ آپ کی کتابوں میں نہیں لکھی. اگر لونڈیوں کا لکھا ہے نا تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اگر آپ نے کہا کہ لونڈی تو بیوی ہوتی تھی، یار ایک بات ہے نا کہ پھر 4 بیویوں کی تو 4 کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، سمپل سا سوال ہے ان بھائی سے. ٹھیک ہے، بیویوں کی دانش بھائی سے سمپل سی بات ہے کہ 4 کی اجازت ہے. تو لوگوں کے پاس 5ویں 6ٹی اور 7ویں جو ہوتی تھی لونڈی وہ بیوی ہوتی تھی. صرف سمپل سا سوال ہے. دانش صاحب اس کوسچن کا جواب دینا کہ ٹھیک ہے حضرت عثمان کے نکاح میں 4 بیویاں ہوتی تھی تو یہ 5ویں پھر جو ہوتی تھی وہ کہاں سے آتی تھی، 6ویں کہاں سے آتی تھی؟ اور حضرت علی کے نکاح میں صرف 1 بیوی تھی حضرت فاطمہ. اور حضرت علی نے کیا کیا؟ جب غزوہ تبوک ہوئی حضرت علی نے خمس کے حصے میں سے ایک لونڈی لے کے اس کے ساتھ سیکس کیا. تو اب مجھے بتائیں کہ نکاح میں تو صرف فاطمہ تھی، اور مجھے اب یہ ذرا میں کہتا ہوں ذرا بتائیں ذرا کہ شیعوں کے سامنے یہ بات ذرا کہہ کے دکھائیں کہ فاطمہ کے ہوتے حضرت علی کی ایک اور بیوی تھی. ذرا کیا کہ تو دکھائیں. ٹھیک ہے، تو بیویاں تو صحابیوں کے پاس 4 ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ لونڈیاں زیادہ کیسے آ جاتی تھی؟ پھر رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں 11 بیویوں کی اجازت تھی، باقی سب کو 4 بیویوں کی اجازت تھی. تو لونڈیاں پھر یہ اتنی کیسے آ جاتی تھی؟ اور آج تک پچھلی صدی تک عربوں کے پاس
بیوی علیحدہ اور حرم کی لونڈیاں علیحدہ ہوتی تھی. تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ جو لونڈی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہو اگر وہ بھی پھر لونڈی کو 8واں حصہ کیوں نہیں ملتا تھا جائیداد میں؟ وہ تو ملتا نہیں تھا. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ لونڈی اور بیوی ایک برابر ہے. اب اس بات کے اوپر بات کریں. اب دانش صاحب واپس آ گئے, سن لیا میرے خیال آپ نے میری بات. چلیں پتہ نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت جو ہے قرآن سے پتہ نہیں چل سکتی, تو یہی تو ثبوت ہے اس کی سچائی کا. جیسے کرسچنز کی تھی, وہ اس میں تو بائبل میں حضرت عیسیٰ کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو یہی تو سچ ہے, اس میں ہسٹری نہیں لکھ سکتے. یہی ہم کیوں لکھیں اس میں ہسٹری؟ یہی تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, وہی آتی تھی تو وہی تو تھا, ٹھیک ہے. باقی آپ جو لونڈی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے نا میری؟ آ رہی کریں بات. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 25 نکالیں نا ایک بار, اس کے بعد پھر آگے میں آپ کو جواب دوں گا کہ ہسٹری غلط چلیں نہیں آپ, لکھی جا سکتی. ویسے جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے کہ 4 بیویوں کی صرف اجازت ہے, تو لونڈیاں تو 100 ہوتی تھی لوگوں کے پاس. بتاتا ہوں نا, وہ آگے کیسے چلتا ہوتی ہوں تھی؟ آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا آگے. آپ بس جو ہے چلیں نا, بتائیں. آپ نہیں پڑھ سکتے سورہ نساء کی؟ ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا سورہ ہوں, ٹھیک ہے, میں ترجمہ 25. سناتا ہوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سورہ یہ نساء ویسے کی آپ جو نے ہے پچھلی بار بھی پڑھی تھی یار, آپ نے ایسے ہی پھر ٹھیک ہے دوبارہ میں پڑھ رہے ہیں, کوئی سناتا ہوں فائدہ نا, نہیں ہے اس کا. ترجمہ سنیں تو صحیح ترجمہ. چلیں میں آپ کو ترجمہ دکھا رہا ہوں, پھر میں ہی میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ نہیں, جو. مجھے ویسے ہی پتہ ہے, میں خود بھی بتا سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, میں دکھا تو دوں نا لوگوں کو, ذرا نظر تو آ جائے نا. نہیں لوگوں, ٹھیک ہے آپ دکھا دیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں, اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے, ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آئی ہے نا. جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں, ٹھیک ہے, جو جنگ کے بعد قبضے میں آ گئی تھی, ٹھیک ہے, ان سے نکاح آ گئی ہوں نکاح کرے, ٹھیک ہے. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو, پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو, ٹھیک ہے. سب سے پہلا تو یہ تمانچہ ہے نا سب کے اوپر, ٹھیک ہے, جو یعنی کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا تھا لونڈیوں کے ساتھ. یہ دیکھیں نکاح کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جب نکاح ہوتا ہے دستور کے مطابق لکھا ہوا ہے, اب دستور کے مطابق نکاح یہ ہوتا ہے, یعنی آپ نے اس کو حق مہر بھی دینا ہے, ٹھیک ہے, دستور کے مطابق, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو سیم بیویوں کی طرح جائیداد میں حصہ بھی دینا ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہسٹری آپ دیکھیں گے تو ہسٹری میں اور بھی تو لکھا ہوا ہے. اب میں کیوں مانوں جو اس کے اگینسٹ ہسٹری ہو, میں اس کو کیوں مانوں؟ مجھے یہ اس چیز کا جواب دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ 23 نمبر جو ہے وہ آیت نکال لیں. چلیں پہلے ذرا اس کی تو بات کر لیں نا, اس آیت کی شان نزول بھی ہے, اس آیت کی تفسیر بھی ہے, سارے سب کا اس پہ اجماع بھی ہے کہ کیا اس بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں صرف مومن لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات یہاں پہ مومن لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں بھائی, ایک منٹ یار, مجھے بات کر لینے دو نا, پھر کرنا نا. مومن نہیں لونڈیوں کی ایک تو منٹ, بات ہی نہیں ہو رہی, مومن لونڈیوں کی چلو بات بتا ہو رہی دیں, چلو بتا ٹھیک ہے. دو. جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتیں, یعنی جو لونڈیاں نہیں ہیں, یعنی کسی صحابہ کی بیٹی ہے یا مدینہ یا مکہ میں رہنے والے کسی آدمی کی بیٹی ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. آپ غلط نہ بتایا کریں کہ مومن میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو یہاں پہ مومن لونڈی آپ نے خود نہیں بولا تھا, بتائیں مجھے. نہیں یار جھوٹ نہ بولیں. جو شخص تم میں سے زیادہ یار آپ جھوٹ نہ بولیں نا یار, آپ نے مومن لونڈیوں کا لفظ یوز کیا, اور یہ ترجمہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں مومن لونڈی نہیں لکھا. نہیں کیا. آپ نے کیا, ریورس کر کے دیکھیں آپ نے کیا. ٹھیک ہے, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, دوبارہ سنیں, ٹھیک ہے. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے, عورتیں میں نے بولا ہے, لونڈیاں نہیں اچھا بولا, آگے. ٹھیک ہے, نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان کا نام لیا ہے. پہلے یہ تو بولے, یہ تو آگے سمجھے آیت نا پڑھو آپ. میرے بھائی, آگے آیت پڑھو. میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے مومن لونڈیوں کا آزاد لفظ نہیں کھانا عورتوں کا, بیچ میں سے. ٹھیک ہے, میں نہیں کھاتا, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور جو نہ رکھے, اس کے بعد جو مومن باندیوں کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آتی ہے بات. سب سے پہلے میں نے اچھا یہ بات اب میں کہی ذرا کہ بات دوسرے کر لوں یا نہ کروں, آپ نے مجھے کاٹ دیا بیچ میں. اب مجھے بعد میں نہ کہنا کہ میں نے آپ کو کاٹا پھر. ٹھیک ہے, نہیں میں نے دوسرے نہیں, نمبر اب پر آپ نے لونڈیوں مجھے کا. بات کرنے دینی ہے یا نہیں کرنے دینی, یہ مجھے بتائیں. چلیں بولیں جناب. اب ذرا بولنا بیچ میں, ذرا چپ رہنا, ذرا 2 منٹ سن لینا, ٹھیک ہے.
गुस्से में आने से पहले 2 मिनट सुनने के बाद गुस्सा करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां पे उन मुसलमानों के लिए स्पेशल बात आई है जो कि आजाद औरतों से शादी करके हक महर देने के काबिल नहीं थे, ठीक है समझ गए हो, जो बहुत गरीब थे, तो वो उनके लिए एक प्रोविजन थी कि वो लौंडियां जो इस्लाम ले आई होती थी उनसे जाकर निकाह कर लें, ठीक है। काफर औरत से निकाह करने की इजाजत ही नहीं है, पहली तो बात यह है, ठीक है, काफर औरत से निकाह करने की इजाजत नहीं है, सही है। और लौंडियां इस्लाम कबूल नहीं करती थी, जैसे कि हमारे सामने रसूल अल्लाह की जो बीवी रेहाना है, जिसको कुछ कहते हैं बीवी, जो कि इवन ये भी मानते हैं कि वो बीवी थी, उससे निकाह भी तब हुआ था जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उससे पहले रेहाना से निकाह ही नहीं रसूल अल्लाह का हुआ था, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि तो यहाँ पे पहली तो बात है कि उन मोमिनों की बात आ रही है जिनके पास आजाद औरतों के साथ शादी करने के पैसे नहीं है, कि वो किसी मोमिन की मुसलमान लौंडी से शादी करने की इजाजत ले लें और उसके साथ निकाह कर लें, ठीक है। ये कोई सब लौंडियों पर ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लौंडियां सिर्फ मुसलमान तो होती नहीं थी, ज्यादा लौंडियां तो गैर मुस्लिम होती थी, ठीक है। और सुल्तान सुलेमान का हरम हो या मुगलों के हरम हो, उसमें ज्यादातर लौंडियां तो 99% लौंडियां तो गैर मुस्लिम ही होती थी। इस्लाम और जैसे कि इवन के वो बड़ा ड्रामा मेरा सुल्तान पाकिस्तान में चलता रहा, जब वो हुरम सुल्तान से सुल्तान सुलेमान शादी करता है तो उसे उस वक्त उसके बच्चों की मां होती है, 3-4 बच्चे पैदा कर चुका होता है उससे, और जब वो उससे शादी करता है तो इस्लाम उससे तब कबूल कराता है सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये बात की पहले तो बात की समझ होनी चाहिए कि उन लौंडियों से शादी करने की इजाजत है जो कि मुसलमान है। दूसरी बात है कि उन मोमिनों के लिए ये है जो कि मुसलमान हैं और जो कि शादी नहीं कर पाते, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें भी फिर आपको दिखा ही दूं, जो कि दिखाना मेरे ख्याल है लाजमी हो गया, क्योंकि आप किसी और लाइन पे चले गए, ठीक है। पहली ये आगे, यह है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 23, ठीक है। इसके आगे से जरा टीनू जरा एक कमेंट हटाना आगे से, सुपर चैट, इसको जरा थोड़ी देर बाद ले आना टीनू, चलो मैं खुद ही हटा देता हूं। अच्छा, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं मगर अपनी बीवियों और लौंडियों पर इसलिए कि उनमें कोई इल्जाम नहीं, यहां पे बीवी और लौंडी अलग अलग लिखा गया है, इसलिए बीवी लौंडी के बराबर नहीं होती, ठीक है। और ना ही लौंडी बीवी होती है, लौंडी लौंडी ही होती है, ठीक है। दूसरी फिर इधर इसकी एक तफसीर, इधर इसके बारे में एक और भी चीज है, और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, जो मैं अभी कह रहा था, ठीक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 221 के अंदर क्या आया है, मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहां तक कि वो ईमान ले आए, और यकीनन एक मोमिन लौंडी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, समझ गए हो। तो यानी मोमिन लौंडी से निकाह कर लो, मुशरिक औरत से निकाह नहीं करना, तो मुशरिक लौंडी से भी निकाह नहीं करना, ठीक है। ये बात 100% साबित है, और सब मुसलमान उलमा का इस बात पे इजमा है, सबका इजमा है इस बात पे। और अगर आप ये कहते हो कि लौंडी और बीवी बराबर है, तो इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है। और ये जो बात है ये तो बिल्कुल ही ऐसी बात है जिसको आप कहीं की बात कहीं जोड़ रहे हो, ठीक है। हाँ जी, अब दानिश बात करो। ठीक है, तो अब जो है लौंडियां जब ईमान ले आएंगी तब ही उनसे निकाह कर सकते हैं ना, उससे पहले तो उनकी जो सजा होती थी, उनसे काम करवाए जाते थे, उनको जो है जिंदान में थी वो, या उनसे यही तो उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। आज भी जो मसलन सऊदी अरब में जो काम करने वाली आती हैं उनके लिए भी यही जो है तरीकाकार अप्लाई होता है कि अगर हम अजनबी या पाकिस्तानी या जो सऊदी हैं जो मोमन आजाद औरतों से अगर निकाह नहीं कर सकते तो फिर वो उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। यही बात अप्लाई यानी होती आप है ये जब कह रहे हो कि हमारी पाकिस्तानी औरतें जो उधर काम करने जाती हैं सऊदी पाकिस्तानी अरब, वो नहीं उनकी होती लौंडियां भाई, हैं। पाकिस्तानी नहीं होती, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, मर्दों की, इंडियंस मुस्लिम्स की, आपकी ठीक है। बात की जो मुझे कख समझ नहीं आई। वैसे आप ये कहना चाह रहे हो कि जो औरतें अरबों के पास उधर काम करना जाती हैं वो उनकी लौंडियां हैं? लौंडियां नहीं है, यानी वो तो फिर जो क्या है, फिर क्या है? काम करने वाली हैं, काम करने वाली बोल रहा हूँ, उनके ऊपर अच्छा, तो वही। आप ये कह रहे हो कि मगर एक बात है कि फिर वो लौंडी जो कि आपके काम करती थी वो आपका वो वाला काम भी कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, यानी क्यों? आप ये वो कह रहे हो कि लौंडी के साथ यार सेक्स नहीं हो नहीं सकता? नहीं नहीं हो सकता। बात सुने, जब कुरान जो है तो फिर बदकारी रसूल से अल्लाह ने मना क्यों करता कर है, लिया था? जिना के करीब भी, एक मिनट बाप मेरी भी सुन लेना, जब कुरान कह रहा है कि जिना के करीब भी मत जाओ, तो फिर आगे क्या बात रह जाती है? तो यानी फिर लौंडी रसूल के साथ अल्लाह पे जिना ही, जिना नहीं आप तो होता, रसूल वो अल्लाह क्या? पे ही हाथ लगा रहे हैं। कैसे बता दूं मैं कि रसूल नहीं अल्लाह पे आप कैसे हाथ लगा रहे हैं?
آپ تو رسول اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں ابھی یہاں پہ. کہاں میں نے غلط کہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی لونڈی تھی ماریا القبطیہ اور حضرت حفصہ کی وہ لونڈی تھی اصل میں, اور رسول اللہ نے گئے اس کے پاس, ٹھیک ہے, حضرت حفصہ کے پاس, اور انہیں جا کے کہا کہ آپ کے والد صاحب بلا رہے ہیں, اور وہ بلانے چلی گئے, وہ چل پڑی حضرت عمر سے ملنے. یہ میں نے سنی ہوئی ہے آپ کی بات, ٹھیک ہے. ہاں تو وہ واپس آئے تو سن لینا, اب آپ نے سن, یار اب کاٹو تو نہ, یہ کیا بات ہے. تو جب حضرت محمد نے دیکھا, ٹھیک ہے, حضرت محمد جب حضرت افضا گئی تو دیکھا تو والد نے بلایا کوئی نہیں تھا, وہ واپس آئی گھر اپنے, تو دیکھا کہ حضرت محمد جو ہے وہ حضرت ماریا القبطیہ کے ساتھ مباشرت فرما رہے تھے حضرت حفصہ کے بستر شریف کے اوپر, ٹھیک ہے. تو جب حضرت حفصہ, سن تو لینا یار, جب حضرت حفصہ نے یہ دیکھا کہ میرے بستر شریف کے اوپر ہی رسول اللہ مباشرت مبارک فرما رہے ہیں, تو رسول اللہ پھر حضرت حفصہ کو طیش مبارک آ گیا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ چلی گئی حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں, اور انہوں نے جا کے ساری داستان, پہلے تو رسول اللہ کو جب انہوں نے یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تو رسول اللہ نے کہا کہ حفصہ مجھے اللہ کی قسم آج سے میرے اوپر ماریا القبطیہ جو ہیں وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, اور حضرت محمد نے حضرت حفصہ سے وعدہ لیا کہ آپ باقی امہات المومنین تمام سیدات کو یہ بات جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بتائیں گی, ٹھیک ہے. مگر جو ہے حضرت حفصہ نے جیسے ہی رسول اللہ گئے, وہ انہوں نے اوپر چڑھی اور جا کے ایک دم ساری باتیں جا کے حضرت عائشہ کو بتا دی, ٹھیک ہے جی. تو حضرت عائشہ نے اور سب کی سب جو ہے نا وہ کیا کی, سب امہات المومنین کو پتہ لگ گیا. پھر انہوں نے رسول اللہ کے خلاف ایکا کر لیا, پھر وہ پھر آیتیں بھی نازل ہوئی ساری کی ساری سورہ نساء کی کہ جی اللہ تمہیں ان سے اچھی بیوی, تم سے اچھی بیویاں دے دے گا ان کو. تو رسول اللہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جی لونڈی کے ساتھ سیکس کرنا زنا ہے, یار آپ کو اپنے الفاظ تھوڑے سے کیئرفلی چننے چاہیے, کیونکہ یہ آپ نے زنا کی حد رسول اللہ پہ لگا دیا, کیونکہ رسول اللہ نے ایک لونڈی نہیں, ایک سے زیادہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کیا ہوا ہے, اور وہ لونڈیاں امہات المومنین میں کاؤنٹ نہیں ہوتی, جس میں ریحانہ ہے, جس میں ماریا القبطیہ ہے, جس میں ایک اور بھی ہے, کیا اس کا نام ہے, چلے سنائیں آپ بات, میری بات ہوگی آپ کر دیتے ہیں نا. سب سے پہلے جب قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, تو ہمارے نبی کیسے جا سکتے ہیں؟ دوسری بات, ایک منٹ, تو یار نبی تو لونڈی کے ساتھ سیکس کو گناہ ہی نہیں کہتے نا. نہیں, جو اس معاملے پہ, اس واقعات پر جو آیات اتری ہیں نا, وہ بھی آپ ذرا دکھا دیں. اس میں یہ نہیں تھا کہ, اس میں واقعات تو یہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے, وہ یہ والے واقعات ہیں. آپ یہ جو ہیں اپنے سے بھی کچھ جو ہے نا مکھن تیل لگاتے ہیں, تو باقی ہسٹری میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن غلط ہے وہ, اور وہ سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم نے بھی لونڈی سے سیکس کیا تو وہ زنا ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا؟ میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ انہوں نے کیا. یہ تو آپ اپنے سے یعنی الزام لگاتے ہیں نا. تو میں نے آپ کو پچھلی بار کہا تھا کہ آپ یہ پتا کر کے آنا کہ حضرت ابراہیم کی ماں کون تھی, جو حضرت محمد کے صاحبزادے تھے, جو فرزند رسول تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ٹھیک ہے, یا حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ, جن کی موت کے اوپر رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے 2 دودھ پلانے والی دائیاں رکھی ہیں, ان کی والدہ محترمہ کون سی امہات المومنین میں سے کون سی تھی؟ یہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا, آپ نے مجھے آج آ کے اس کا جواب نہیں دیا. آپ حضرت ابراہیم کے والد کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے والد رسول اللہ تھے. اچھا, یہ ابھی کی بات کریں, میں سمجھا وہ حضرت جو نبی تھے, میں ان کی بات کروں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا فرزند رسول حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کے والد کی والدہ کون تھی؟ آپ کو پتا ہے یہ بات یا نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا, میں یہ اگلی بار, میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا, آپ پھر بھی نہیں پتا کر کے آئے. نہیں, میں نے, یہی تو مسئلہ ہے, اس لیے آپ کنفیوز ہے نا, آپ کو پتا ہی نہیں ہے. وہ ٹاپک نہیں ہے نا ابھی میرا, جو آپ آگے چھیڑنا نہیں تو وہ اسی ٹاپک کا حصہ ہے نا. نہیں, جب آپ قرآن سے بتایا کریں نا, آپ قرآن کی جو یار آپ کو میں نے شروع میں ہی ایک بات بتا دیا کہ قرآن سے تو بات ہونی نہیں ہے. قرآن میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی لونڈیاں تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں یہی, پھر میں بھی آپ کو وہ حدیثیں اور وہ جو ہے ہسٹری کے, میں بھی وہ آپ کو پیجز دکھا دوں گا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا. آپ کو تو اس بار ہی لے کے آنا چاہیے تھا. آپ اپنی مرضی سے پھر نیگیٹیوٹی کو پک کیوں کرتے ہیں, یہ بتا دیں. یعنی اس کے یار آپ نیگیٹیوٹی کو اپنی کتابوں سے نکال دیں نا. میں نے تو اب کئی بار کہا, میں ہر مومن کو یہ کہتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو اپنی کتابوں سے نکال دیں.
تو ہم نہ دکھائیں تاکہ آپ کو آپ کہہ دیں آپ صحیح بخاری نہیں لے آئیں ہم کیسے جس کے اندر یہ ساری باتیں نہ ہوں تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے بات آپ نے صحیح بخاری ابھی تک نئی والی لائی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جو ابھی بک ہے یہ صحیح بخاری نہیں لکھی ہوئی ہے, یہ تو ابھی کمپیوٹر سے پرنٹ ہو کے آ رہی ہے, کیا ثبوت تو ہے یار کہ آپ مجھے ثبوت دے دینا کہ یہ صحیح یہ بخاری پتھر پہ جھوٹ لکھی ہے تو ہوئی میں تھی یا مان لوں گا. چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی, مجھے اس بات کا آپ جواب دے دینا. یہاں سے ہو سکتا ہے نا یہ غلط ہو کسی نے, جیسے اسلام کے خلاف کافی زیادہ ایجنڈے لوگ کرتے ہیں, ایجنٹس ہیں یہودیوں کے یا زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں, جیسے پاکستان کے اندر مولوی بھی ایسے کام کرتے ہیں جو مسجدوں میں 2 نمبری کرتے ہیں. مجھے تو وہ ایتھیسٹ لگتے ہیں, آپ ہی کی طرح کے لگتے ہیں مجھے وہ. اچھا ہاں نہیں تو مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے, نہیں, جو مسجدوں میں جو کام آخرت کرتے پر ہیں نا ایمان وہ رکھتا ہے, وہ تو مسلمانوں ایسا کی نہیں طرح کے کرے ہیں گا. بھائی. ایک منٹ یار, ایک تو جو مسجدوں میں گندے کام کرتے ہیں نا وہ مسلمان ہیں, انہیں ایتھیسٹ نہ مسلمان کہو. نہیں ہے, صرف نہیں ہے نا وہ وہ مسلمان ہی ہے ایسا میرے نہیں کر چاند. سکتے. اگر پوری زندگی مسلمان قرآن زنا سے پڑھنے کے دور بعد رہتا ہے میرے بھائی. یار ایک منٹ یار, پھر میں اب نکالوں گا کیونکہ اب جو ہے نا آپ بالکل ہی ہاتھے سے باہر ہو رہے ہو, بات نہیں کرنے دے رہے ہو. سمپل سی بات ہے, تو طریقے سے میری بات بھی سنو نا, بالکل پٹر پٹر نہیں کرنا, ذرا میری بات بھی سنو. میں بات کر رہا ہوں تو میں بھی تو بات کرنے بیٹھا ہوں, چھولے بیچنے تو نہیں بیٹھا نا, ٹھیک ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ بھائی مسجدوں میں بیٹھنے والے پوری زندگی قرآن حفظ کرتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, مسجدوں میں رہتے ہیں اور ان کے یہ حال ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی مسجدوں سے ملحد نکل رہے ہیں تو پھر آپ کو اسلام سب کو چھوڑ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ کی طرف سے بہت ہی شور آ رہا ہے بھائی. تو یہ غزوہ بنو مستلق کا واقعہ بھی ہم ہمیشہ بتاتے ہیں, سنن ابی داؤد میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بنی مستلق میں نکلے تو کچھ عربی لونڈیاں ہاتھ لگی, ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی, عورتوں سے الگ رہنا ہم پہ گراں گزرنے لگا. ہم نے ان لونڈیوں کو فدیہ میں لینا چاہ رہے تھے, اس لیے حمل کے ڈر سے ہم ان سے عزل کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے زانی تھے, یہ صحابی جتنے بھی تھے نا یہ زانی تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان سے سیکس کر رہے تھے پہلے ہی, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ نے ان زانیوں کو یہ کہا نہیں کہ تم زنا کر رہے ہو, نہ ان کو سنسار کرایا, کیونکہ اسلام میں زنا کی سزا بھی سنسار ہے. پھر ہم نے اپنے جی میں کہا رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہم عزل کریں تو یہ کیوں کر درست ہوگا. چنانچہ ہم نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ نہ کرو تو تمہارا کیا نقصان ہے, قیامت تک جو جانیں پیدا ہونی ہے وہ تو ہو کر رہی ہیں. تو سمپل سی بات ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ لونڈی کے ساتھ سیکس جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا تھا, آپ اسے زنا کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ اسے زنا کہہ رہے ہیں تو ذرا اپنے الفاظ کیئرفلی یوز کریں کہ یہ زنا تو پھر رسول اللہ نے بھی کیا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ضرور رسول اللہ نے زنا نہیں کیا تو اپنی مسجد کے مولوی کے پاس نے لونڈی سے سیکس نہیں کیا تو اپنی مسجد کے مولوی سے جا کے پوچھنا کہ ماریا القبطیہ کون تھی اور حضرت ابراہیم جو کہ فرزند رسول تھے وہ کس سے پیدا ہوئے تھے, تو وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے گا, ٹھیک ہے. اس میں مجھے بار بار آپ کے ساتھ سر پھٹول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ سے بس کلوزنگ ریمارکس لوں گا اور آپ اتنی بار اب ذرا شارٹ میں 1 منٹ کے اندر اپنی آخری بات کریں اور میں پھر آگے جا رہا ہوں. آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا ہے, کوئی اپنے مائک کو چیک کریں یار. جی چلیں ٹھیک ہے, ابھی آپ اس ٹاپک کے اوپر بات ہی جو نہیں کرنا چاہتے تو پھر اخلاقیات کے اوپر بات کر لیں. اسی کی سورہ نساء کی 1 منٹ ہے یار میرے اب پاس, کسی اور ٹھیک سے ہے. بات نہ کر لیں یار, ٹھیک اب ہے آپ کو میں نے گھنٹہ تو نہیں دینا نا, نہیں ٹھیک ہے, آپ بس ایک منٹ اگلی مجھے بار آ اس جانا سے زیادہ, اخلاقیات اس پہ سے زیادہ بات نہیں. کرتے ہیں. آج کافی اخلاقیات پہ بات ہوئی ہے, ساری رسول اللہ کی ٹھیک ہے اخلاقیات پہ بات ہوئی. 22 نمبر آئے تو آپ نکال دیں مجھے, یہ جو ہے سورہ یار نساء ابھی کی میں نے آپ کو 23 نمبر دکھائی تو تب آپ کو 22 نمبر یاد نہیں آئی. 22 نمبر مجھے دکھا دینا, میں نے لکھا ہوا تھا کافی کچھ. چلیں آج آپ جو ہے غصہ کر چلیں گئے, اچھی بات ہے, آپ نے ٹھیک لکھا ہے, ہوا تھا, فرمائشی پروگرام لگایا ہوا ہے آپ نے میرے ساتھ یار. غصہ کر گئے نا, ٹھیک ہے. چلیں آپ 22 نمبر میں تو نکال دیں بہت اور غصہ کرتا ہوں نا, آپ کو پتہ ہی ہے. پڑھ کر بھی سنا دیں. 22 نمبر, ٹھیک ہے. ہاں اچھا جی, سورہ نساء کی آیت نمبر 22, اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو پڑھ کر بھی سنا دیں. ان ہاں تو پڑھ کے ہی سنا رہا ہوں نا. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا, مگر جاہلیت میں جو ہو چکا, یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات ہے اور بہت برا دستور تھا. اچھا ہاں جی, اس پہ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ مجھے لگتا ہے آیت جو ہے نا کچھ غلط مس کوٹ کر گئے ہو, یہ 22 نمبر آیت کا میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہو. ہلو ہلو, اچھا آپ مجھے لگتا ہے ڈراپ ہو گئے ہو یار.
نہیں میوٹ پہ مائک بند تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ وہ والی آپ آپ نہیں دکھا رہے. ہاں یعنی میں 22 کہہ رہا ہوں نا نمبر وہ والی آیت نہیں ہے نا. یعنی جن سے مومن نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، ٹھیک ہے، خالاؤں کے ساتھ، وہ والی آیت نکالے نا. یہ آپ نے کون سی نکال دی ہے؟ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، یہ والی تو نہیں ہے. تو وہ بھائی مجھے اب وہ نمبر تو نہیں یاد نا اس آیت کا. اب آپ بتاؤ نا اس آیت کا کیا نمبر ہے. آپ نے 22 نمبر بتائی، میں نے نکال دی. اب کیا کروں؟ اب اور کون سا نمبر ہے اس کا؟ یہ 22 تو ہاں نہیں تو ہے. یہ 22 23 ادھر میرے تو پاس بھائی اور لکھی ہوئی ہے، جن امہات والی بس پھر آپ کا اور میرا والی. قرآن ہی مختلف ہے. دیکھ لیں 2 قرآن نکلے ہیں. یہ 23 نمبر آیتی ہے میرے بھائی. تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہیں تم نے دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں. اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو، ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو تم پر حرام ہیں. ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے. اور تمہاری سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی، مگر جو کچھ ہو چکا ہے بے شک خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا جی ہاں تو اب کیا نکالنا ہے ٹھیک ہے. یہ اخلاقیات کے اوپر میں نے بات کرنی تھی کہ اچھا تو کریں یہ کر لیں ہے جی اسلام کے اوپر. یعنی ہم اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ ٹھیک ہے. اچھا کیا کرنا پھر؟ ہاں تو لیکن آپ کی سائنس اور ایوولوشن تو اس بات سے نہیں روکتی. میں یعنی آپ کو کریں گے، آپ تو کر بھائی اس سکتے کا ہیں. آپ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں جو آپ کے اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی نہیں کرتے. نہیں ہاں تو یہی تو اسپرچویلٹی ہے نا، جس کو آپ نہیں مانتے. ہاں تو ایک بات ہے نا، مجھے بات بتاؤ پھر آدم کے بچوں نے جو آپس میں سیکس کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ ان کے لیے آسمان سے حوریں نازل ہوئی تھی. یہ جواب ان کے لیے آسمان سے حوریں نہیں نازل ہوئی تھی بھائی میرے. یہ صرف یہ ضعیف حدیثیں ہیں. اب آپ جو صحیح حدیثیں ہیں نا، ایک منٹ نہیں اب چپ آپ اس باتوں میں ضعیف حدیث کہو گے جہاں پہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اور جہاں پہ آپ کہو گے نا، جہاں پہ آپ حدیث کی بات کرو گے وہ آپ ہم ضعیف سے ضعیف بھی دے دو گے. حوروں کے اترنے کی حدیث کسی صحائح ستہ میں سے نکال کے دکھا دو. ٹھیک ہے، آپ پہلے قرآن کر رہے تھے نا. قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ آسمان سے حوریں اتری تھی؟ نہیں ایک منٹ چپ رہنا. ابھی قرآن، اب میں حدیث کی بات کر رہا تھا تو آپ حدیث سے بھاگ رہے تھے، اور اب آپ نے صحائح ستہ سے باہر جو حدیث ہے اس کا ریفرنس دینا شروع کر دیا، جو کہ ساحل ادیم دیتا ہے. اور ساحل ادیم نے بھی کبھی بتایا نہیں ہے کہ کس کتاب سے ہے وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ صحائح ستہ میں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ آسمان سے حوریں اتری تھی، بلکہ یہی تھا کہ صبح والے بیٹے کی شادی شام والی بیٹی سے. تو پھر یہ بھی بتاؤ نا کہ پھر حابیل اور قابیل کی لڑائی کیسے ہوئی تھی آپس میں؟ کیونکہ ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، مگر آپ لوگ بددیانتی سے، ڈھٹائی سے کیا کرتے ہو، پھر اپنی کتابیں اور اپنی باتیں بدلتے جاتے ہو. دوسری بات ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی ماں بہن سے شادی کرو گے. یار مسلمان تو اپنی ماں بہن کے روز ریپ کر رہے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، اسلام نے کیا بچا لیا ان کو؟ ابھی تک کوئی ایتھیسٹ تو نکلا نہیں ہے جس نے اپنی ماں بہن کے ساتھ ریپ کیا ہو. آپ کے تو روز نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، روز مولوی نکل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کی تو ماں بہن کی ڈیفینیشن بھی بڑی غلط ہے، کیونکہ ہر کزن کو دنیا میں لوگ اپنی بہن مانتے ہیں. آپ بہنوں کے ساتھ شادیاں کری جا رہے ہو. مسلمان لٹرلی بہنوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہو بھائی آپ لوگ. کیونکہ ایون کہ میں پاکستان کے کرسچن سے آتا ہوں نا، میری کزنز میرے لیے بہنیں ہیں. میں کبھی ان سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں شادی کروں. ٹھیک ہے، اور سارے کرسچن یہی سمجھتے ہیں، مگر آپ لوگ کری جاتے ہو بہنوں سے شادیاں. ٹھیک ہے، تو ان کی موریلٹی تو آپ سے بہت بہتر ہے. اور ایتھیسٹ بھی نہیں مان، ایتھیسٹ تو صرف اس بیس پہ نہیں کرتے کہ ہاں بھائی جو ہے نا کہ جو ہے وہ بایولوجیکلی غلط ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو ہے ہی بہن بھائی کی اولاد ہو سب کے سب، کیونکہ مانتے ہیں یہ مسلمان تو مانتے ہیں. آپ جا کے کسی مولوی سے پوچھ لینا، وہ مانتے ہیں یہ بات. کچھ تھوڑے بہت مولوی آپ کو ایسے ملیں گے جنت سے حوریں اتاری گاندھی نے جیسے کہہ دیا، ویسے صحیح بخاری کو نہیں ماننا. اور اب ویک حدیث کو دانش صاحب جو ہیں وہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کی اخلاقیات ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ اللہ اگر کہے نا بہن پہ چڑھ جاؤ تو آپ چڑھ جاؤ گے، اللہ کہے ماں پہ چڑھ جاؤ تو چڑھ جاؤ گے. آپ کی اخلاقیات اس بارے میں کچھ نہیں ہے. رسول اللہ بھی اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور میری نظر میں کزن سے شادی کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ کیونکہ ظاہر بھائی اس طرح. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو آخری بات کرنے کو کہا تھا تو اب آپ آخری بات کر لیں، اس کے بعد میں جا رہا ہوں. اب 1 منٹ ہے اب. ٹھیک ہے، میں اب آپ کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا.
ٹھیک ہے، میں آپ کو اس چیز کا جواب دیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولوی پاکستان میں اپنی بہنوں کے ساتھ کرتے تھے، وہ الہاد کے لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اور قرآن کو نہیں مانتے، وہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ نہیں نکلتے. ایتھیسٹ وہ نکلیں کیسے؟ کیونکہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی پاکستان میں تو شو نہیں کر سکتا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ جو وہ نہیں ہوتے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں؟ ایک بات ٹھیک ہوگی. دوسری بات، اسی آیت میں لکھا ہوا ہے نیچے، پتہ نہیں 22ویں میں ہے یا 26 میں ہے کہ کلوزنگ کہ وہ ریمارکس کا ہو کہہ رہا چکا. ہوں، آپ کلوزنگ ریمارکس دیں. ابھی میں آپ کو آگے نہیں لے کے جا رہا یار. میرے چاند دانش علی، ٹائم بہت ہو گیا ہے. میں ہر بندے کو 10-15 منٹ دیتا ہوں. آپ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے اوپر جا چکے ہو، میں نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، اگر بس میرے خیال میں پھر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بتا دو. اور کیا آپ نے ابھی جو ملحدوں پہ الزام لگایا اس کا جواب دے دوں پھر آپ کو، اور میں اس کے بعد آپ کو نکال یار دوں گا. دیکھیں نا، یہ تو زیادتی ہے. جب میں ویک ہوتا ہوں آپ مجھے 1 گھنٹے کا بھی ٹائم پچھلی ویڈیو میں دے دیا تھا، لیکن ابھی تو یہ زیادتی کر رہے ہیں. 2 منٹ تو کم از کم دے دیں. 2 کیونکہ منٹ تو ابھی دے آج دیں. میرے صرف 3 پھر آپ کالر ہوئے کہتے ہیں ہیں کہ میرے میں چاند. نکالتا ابھی نہیں ہوں، آج پھر آپ میرے کہتے ہیں کہ میں صرف نکالتا نہیں. ابھی نہیں، مجھے 1 منٹ یار، 1 منٹ. ابھی تک میرے صرف 3 کالر ہوئے ہیں بھائی. ایک آپ سے پہلے آیا تھا ابھی مومن، ٹھیک ہے، ایک آپ آئے ہو، اور ایک پہلے کالر آیا تھا. 3 کالر ہوئے ہیں، باقی 2 کالر بالکل چھوٹی تھی. میں نے آگے جانا ہے ابھی. ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے اسے کنکلوڈ کریں. میں آپ کو کنکلوڈ کرنے کا کہہ رہا ہوں. اب میں کنکلوڈ کا ٹائم دے رہا ہوں، مگر آپ کو پھر بھی جو ہے نا اس پہ آرام نہیں آ رہا. کنکلوڈ کریں اپنی بات کو، اگلے 20 سیکنڈ میں کنکلوڈ کریں، اس کے بعد میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں، شاید ابھی آپ یہ ویڈیو بھی یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کریں گے، کیونکہ میں آپ تو کہتے ہر ہیں میں ویڈیو یوٹیوب پہ نکالتا اپلوڈ نہیں کرتا ہوں. ہوں بھائی. آپ کہتے ہیں کہ میں نکالتا نہیں ہوں یوٹیوب سے. یہ مومن دوبارہ بھی نہیں آتے، یہ بھی میں دوبارہ بھی آیا ہوں اور مجھے آپ نکال بھی رہے ہیں. یار ٹھیک ہے، پھر آ جانا اگلی باری. کیا ٹھیک ہے. اگلی باری نہیں آ سکتے؟ پھر آ جانا، میں نہیں، تو ویلکم کرتا ہوں، دوبارہ آنا. میری جان، میں اسی بات کا جواب آپ کو دیا نہیں تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ پیچھے میری جو جان کچھ ہو اگلی بار چکا آ وہ جانا ہو نا. چکا. اور میرے بھائی پیارے، اگلی بار آ جانا. ابھی بھی آپ کنکلوڈ نہیں کر رہے ہو اپنی بات کو. میں کہہ چلیں رہا ہوں لیکن کنکلوڈ کرو. آپ لسی بنتے جا رہے ہو ادھر، لیس نہ نہیں بنو نہیں ادھر. نہیں، لوگ ویسے سمجھ چکے ہیں، لوگ سمجھ چکے ہیں. بس مجھے ان کو لوگ سب سمجھانا کچھ تھا. سمجھ مجھے چکے ہیں، آپ آپ کو فکر نہ کریں. لوگ ساری باتیں سمجھ چکے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں. بالکل میں فکر میری نہیں تو کر آپ رہا. سے میں نے جنگ ہی نہیں ہے بھائی، میری آپ سے یہ جنگ ہی نہیں دیکھیں، ہے. تین آپ کو کس نے تین کہا؟ ورقے، پورے ورق جو ہیں ڈائری کے میں نے لکھے ہوئے تھے، ان کے اوپر میں تو نے چلو بات کرنی ہے. باقی کے 2 اگلی بار سنا لینا. میں نے کون سا آپ پہ ادھر سے بلاک کر دینا ہے؟ چلیں مائنڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ یار مائنڈ مائنڈ کر تو گئے آپ ہیں. کر گئے ہو یار. چلیں ٹھیک نہیں، ہے، میں بہت شکریہ پچھلے آپ کا. 1.5 سال سے آپ کو سن رہا تھا. 1.5 او سال سے میرے سن رہا تھا. چاند، یہ نہیں کہ بات 20 سیکنڈ دیے تھے پھر لیس ہو گئے ہو. کیا ہو گیا؟ الفی لگا دیا کسی نے؟ کیا ہو گیا؟ بس اگلی بار آ جانا نا. کیا ہو گیا یار؟ سمپل سی بات ہے، اگلی بار آ جانا. ابھی آپ نے پھر جو پوائنٹ بولا تھا، اب میں نے اس کا بھی جواب دینا ہے. میں نے آگے بھی جانا ہے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا یار؟ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے. کوئی آپ مطلب. آگے ہاں تو میں تو ویسے آپ سے ٹائم لے کر آیا پھر تھا نا یار. میں تو آپ سے ٹائم لے کر آیا تھا. جو دوسرے آئے وہ آپ سے ٹائم تو نہیں لے کر آئے ہوئے. میں تو آپ سے ٹائم لے کر آیا آپ تھا. میرے سے حارث کدھر نے بھی ٹائم لے بولا کے تھا آئے کہ تھے؟ آپ، کون سی اپوائنٹمنٹ آپ نے کدھر کال کر کے مجھ سے ٹائم لیا تھا؟ نہیں، حارث نے بولا نہیں تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آنا آپ. تو میں نے ابھی آپ کو پھر بول دیا نیکسٹ ویڈیو میں آنا. نہیں، مجھے یہاں آپ کا پتہ چل گیا جہاں سے آپ پھنستے ہیں نا تو وہاں آپ بند نہیں میں کرتے. چلیں تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے میں پھنس گیا میں آگے ہاں جا رہا ہوں. اب کیا ہو گیا؟ آگے، کیونکہ چینل ہے آپ تو کا چلے تو آپ جیت اپنا گئے نا، خوش اپنا ہو بھی جائیں نا پلان یار. ہے کہ جا کے گفٹ لوگوں دے کو کے بتائیں کچھ. کہ آپ جیت گئے. ٹھیک ہے. نہیں، اب میں جا کے کیوں لوگوں کو بتاؤں؟ بتائیں. لوگ ویسے ہی جان چکے ہیں. میں نے وہ جو ینگسٹر تھے، میں نے ان کو روکنا تھا کہ آپ لوگوں کی باتیں نہ سنیں. ابھی وہ سن رہے ہیں کہ ابھی میں نے یہ اتنے پوائنٹس رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایتھیسٹ کے اوپر کافی ملحد کی سزا، یا اخلاقیات کے اوپر. مین آپ پھنستے ہیں اخلاقیات کے اوپر، جہاں سے آپ بات آگے لے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے کٹ کر دیں. یہاں سے آپ پھنس جاتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے. ہاں، اب ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا. ہر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بشیر بھی ہوتا ہے، نوید بھی ہوتا ہے، جو چور بھی ہوتے ہیں. ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اپنی باتیں؟ ان کو اسلام نہیں پکڑ کے رکھا ہوا ہے. یعنی جو چوری کر سکتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے جواب دینا ہے ایک دن. چلیں اسی اخلاقیات کے اوپر نیکسٹ ٹائم بات ہوگی. پھر اس کے اوپر سائنس اور ایولیوشن کے اوپر بعد میں آپ کے ساتھ آؤں گا. ٹھیک ہے. ابھی چلیں آپ ویسے آپ کو پتا ہے کہ بات ابھی لیٹسٹ نہیں ایک کرنا مولوی چاہتے. بڑا اچھا مسلمان نکلا ہے. نہیں، اب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں 10 منٹ ہاں تو کرنا ہے. میں اب آپ کو آخری کمنٹ دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں اب آپ کو جانے دے رہا ہوں. آپ کا پھر عمر رہنے لیاقت بھی اس ٹائم رہنے آپ کا عمر لیاقت بھی اس ٹائم ایسا زبردست مسلمان نکلا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے مسلمانی سارے اچھی مولوی چیز اندر ہے. سے ایسے ہیں. جو اسلام کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جو جتنا اسلام پڑھ لیتا ہے نا اتنا ہی بغیرت بنتا جاتا ہے. مولوی کیوں اتنے بغیرت ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت اسلام پڑھا ہوتا ہے انہوں نے.
اور اسلام میں حدیثیں ہی اگر بندہ پڑھ لینا تو ایسا ایسا گند لکھا ہوا ہے کہ بس پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی آگے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اب آ کے یہ کہہ دینا, مطلب ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹس, وہ جتنے مدرسوں میں بچوں کو ریپ کرتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں. مطلب ایسی بیوقوفانہ باتیں. یہ اس بھائی کا یہ حال ہے کہ اگر فرض کرو یہ رسول اللہ کو دیکھ لیتا نا 1400 سال پہلے ہی سے پیچھے بھیج دیں, اور پھر یہ جا کے رسول اللہ کو دیکھ لے کہ رسول اللہ کیا کام کر رہے ہیں, تو یہ کہے گا وہ بھی ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کا, یہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نو ٹرو اسکاٹس مین, اس فالسی کو کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہماری بات کے اوپر پورا نہیں اترتا وہ تو صحیح مسلمان ہے ہی نہیں. اب مولوی تو بچوں کے ریپ کر رہے ہیں, نہیں وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی بے شرمی ہے کہ جو ہر, یہ ان لوگوں کا یہ حساب ہے کہ ہر چیز جو اسلام میں ان کو گندا ثابت کرتی ہے نا, اور ایک بات نہیں ہے 100 باتیں ہیں. آدم و حوا پہ, ماریا قبطیہ, رسول اللہ نے بنو مستلق کی عورتوں کا ریپ کرایا, بنو قریظہ کا ریپ کرایا, فلاں کرایا, ڈھمکاں کرایا, ہر بات ان کو بتا دو, ہر بات ان کو جھوٹ لگے گی. یعنی ایک بات ہے نا کہ بندہ کو جھوٹا, جو باتیں جھوٹ ہوتی ہیں نا تو ایسے ہوتی ہیں کہ فرض کرو جی گاندھی کے بارے میں کسی نے جھوٹ بولنا ہے, 100 باتیں ہیں تو وہ بندہ مانے گا کہ ہاں یہ 100 ٹھیک ہیں تو 101ویں کوئی جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ رسول اللہ کے بارے میں آپ 100 باتیں کریں نا تو یہ 100 کی 100 ہی جھوٹ ہے ان لوگوں کی. کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ وہ 100 کی 100 رسول اللہ کے کیریکٹر کو ظاہر کرتی ہیں کہ کیسا کیریکٹر ہے, اچھا کیریکٹر نہیں ہے. لونڈیوں کے ریپ, لوگوں کو لوٹ مار, فلانڈم کا سارا کچھ کرنا ہے. پھر آ کے او جی اخلاقیات آپ کی کیا جی, او جی آپ کا تو ایتھیزم یہ کہتا ہے جی ماں بہن سے سیکس کرو. بھائی ایتھیزم کچھ بھی نہیں کہتا. ایتھیزم کوئی مورل کوڈ تو ہے نہیں ہے. ہمارا مورل پرنسپل تو ہیومنزم ہے یا سیکولرزم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ایشوز اور ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایتھیزم آپ کو یہ کہتا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ سیکس کرو, تو یار آپ کے تو ماں بہن کے ساتھ سیکس کرائے گئے ہیں, اللہ کے حکم پہ کرائے گئے ہیں. وہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آنی کوئی بھی. تو دانش پرنس, آپ کو جتنی پچھلی ویڈیو دیکھ کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اتنی ہی یہ ویڈیو بھی دیکھ کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, کیونکہ یہ ویڈیو بھی ویسی ہی ہے. اور اگلی بار ضرور لے کے آنا اور تسلی سے بات کیا کرو, ایسے باتیں کرنے لگ جاتے ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.